الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. قال تعالیٰ في مقام آخر في شأن حبیبہ الکریم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین کرام، معزز سامعین، میں نے جس سورہ انعام کی 8ویں پارے کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. کیا وہ شخص جو بے جان تھا، مردہ تھا، تو ہم نے اس کو زندگی عطا کی، زندگی بخشی، اور ہم نے اس کے لیے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ہم نے اس کے لیے نور اور روشنی بنایا جس کے ذریعے وہ چلتا ہے لوگوں میں. تو جس کو حقیقی زندگی ملی، نور اور روشنی ملی، تو ایسا شخص کمم مثلہ فی الظلمات، کہ ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے، اندھیریوں میں ہے، کفر کے، شرک کے، بدعمالی کے تاریکیوں میں، جو وہ گھٹاٹوں اندھیرے میں یہ گھسا ہوا ہے، کہ لیس بخارج منہا، اس سے کبھی نکل نہیں سکتا. تو روشنی میں رہنے والا اور تاریکی میں رہنے والا، اور زندہ آدمی، مردہ آدمی، حیات والا اور موت والا دونوں کے برابر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر زندہ حقیقت میں کون ہے، اس کی زندگی کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت زندگی کے بیان فرما رہے ہیں کہ حقیقی زندگی یہ صرف جسم میں روح کا، حیات کا ہونا نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی انسان کی اگر ہے تو وہ ایمان کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایمان اگر ہے تو حقیقی وہ زندہ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ زندہ ہے کہ بھی مردہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر فرمایا: إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مفسرین فرماتے ہیں مردے سے مراد کون ہے، کہ یا اس سے مراد کافر ہے، کہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، تو ان کو بظاہر دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مردے فرمایا، لا تسمع الموتى فرمایا. اور ایمان والا، کفر والا یہ زندہ ہے کہ بھی وہ مردہ ہے، اور ایمان والا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قبر میں جا کر بھی وہ زندہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے ساتھ دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ تھا، اور قبر میں بھی اپنا ایمان ساتھ لے گیا. اور ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، اس کی زندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو پہلے بے جان تھا، ہم نے زندگی عطا فرمائی. اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، اس آیت کا شان نزول ذکر کرتے ہیں کہ
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور اس وقت ابو جہل بہت ہی حضور پاک علیہ السلام کو ستایا کرتا تھا، تکلیفیں دیتا، ایذائیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ابو جہل نے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر گندگی پھینکی، اتنا نفرت کرتا تھا کہ گندگی آپ کے اوپر پھینکی تو حضور پاک علیہ السلام تو خاموشی اختیار کیے، صبر کیے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ شکار بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، اب ایمان قبول نہیں کیے ہیں، جب شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی یا کوئی لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا بھائی ابو جہل نے یہ گندگی پھینکا ہے۔ تو یہ سننا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے جلال میں آ گئے، غیظ و غضب میں آ گئے، وہ تیر کمان ساتھ لے کر جو شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اسی تیر کمان کے ساتھ ابو جہل کے مکان پر آئے، آ کر وہ تیر کمان سے اس کے سر پر وار کرنے لگے۔ وہ چلانے لگا کہ اے بھائی، آپ مجھے مار رہے ہو جبکہ ہمارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا برا کہہ رہے ہیں، ہمارے دیوتاؤں کو، ہمارے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، آپ مجھے ہی برا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو جہل چلانے لگا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ان کے کلمات بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ کہ آپ نے حضور کی نبوت پر ابھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی کفر و شرک یعنی شرک اور بت پرستی نہیں کیا تھا آپ نے کبھی بھی۔ تو آپ نے فرمایا ارے تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر جس کی عبادت کرتا ہے تو وہ تجھے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو اس کو دیوتا بول رہا ہے۔ تو یہ کہہ کر فوراً اس کو سزا دے کر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے، آ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اومن کا نمیتن کہ یہ ایمان کی زندگی سے دور تھے تو ہم نے احیینا ہو ایمان کی زندگی ان پر نواز دیا، عطا کر دیا، احیینا ہو۔ تو یا یہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اور ابو جہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابو جہل ابھی ایمان کی زندگی میں داخل نہیں ہوا اور یہ ایمان کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرمایا ومن کان میتا فاحیینا ہو، ہم نے ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایمان عطا کیا اور ان کو ایمان ہی نہیں کیا، وجعلنا لہ نورین، ہم نے ان کو لیے ایمان کی روشنی، حضور کی تابعداری اور فرما برداری کی روشنی، مطابعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور اعمال صالحہ کی روشنی، ان تمام روشنیوں سے حضرت امیر حمزہ کو ہم نے بہرمند فرما دیا۔ اب وہ روشنیاں ایمان کی، ہدایت کی، حضور کی پیروی کی، سنتوں کی روشنی لیے پورے روئے زمین پر پھر رہے ہیں، یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں پھر رہے ہیں، وہ روشنی لے کر جدھر جا رہے ہیں اپنی روشنی کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی روشنی کو، اعمال صالحہ کی روشنی کو، حضور کے تقلید اور پیروی کی روشنی کو پھر رہے ہیں۔ تو ایسا شخص اور وہ شخص جو صرف تاریکی میں ابو جہل جو صرف تاریکی ہی تاریکی میں ہے اور وہ ایمان نہیں لایا، نہ اس کے پاس نہ ایمان کی روشنی ہے، نہ نیک اعمال کی روشنی ہے، نہ حضور کی نبوت اور آپ کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کرنے کی اس کے پاس کوئی روشنی ہے، تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالی انداز میں فرمایا کیا آو امن آ حرف استفہام ہے، یہ واٹ کے معنی میں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بات کی اگر خالی خبر دے دینا ہے تو جملے خبریہ لا لیا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کے اندر کہ ایمان والا اور بے ایمان والا دونوں برابر نہیں ہے، خبر ہوئی بات، اور کسی بات کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ وہ دل میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے والوں کے ذہن نشین ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ حرف استفہام سے ذکر فرماتا ہے کہ سوالی انداز میں فرماتا ہے اس کے اندر کیا ایسی بات نہیں ہے؟ تو یہ بات کہنے سے سامنے والوں کے دلوں میں وہ بات جم جائے۔ تو ابابن کانا، تو اللہ نے یہاں بھی حرف استفہام فرمایا تاکہ بتلانے کے لیے کہ حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کا دونوں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل، جیسا کہ
یہ ابھی حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو اس وقت کی بات ہے اس وقت کہ حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ دونوں عمر نامی شخصوں میں سے ایک کو اسلام کے لیے آپ قبول فرما لیں، کیونکہ حضرت عمر کا نام بھی عمر تھا، اس کا نام بھی عمرو بن ہشام نام تھا ابو جہل کا۔ تو حضور نے فرمایا تھا، بعض روایتوں میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ اللہم ایید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما، مدد فرما۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ ان دونوں میں سے دونوں سرغنے ہیں، دونوں کفر کے بڑے اونچے مقام پر ہے اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو تو ایمان کی توفیق دے دے تاکہ وہ ایمان کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے اور لوگوں کی نفرتیں ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے، مفسرین بات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے بعد آپ کو جو اعمال صالحات کی اور اس کے بعد جو آپ کو روشنی جو ملی ہے، ایسی روشنی کہ آپ نے اپنے ایمان کے ذریعے سے جو فتوحات کیے ہیں، جو تمام آدھی دنیا کو فتح کر کے بتا دیا، وہ فتح اور روشنی اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی روشنی اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فراست کی روشنی عطا فرمائی تھی، آپ کے اندر جو ذہنی یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے شان کے اور ان کے منشے کے مطابق آیت نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اومن کا نمیتن، حضرت عمر کیا تھے کہ چونکہ وہ دار اسلام سے دور تھے تو وہ بے جان تھے، ایمان لانے کے بعد ان کے اندر جان آ گئی اور روشنی بھی آ گئی۔ تو ابو جہل اور حضرت عمر دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابو جہل ابھی ایمان نہیں لایا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا کر یہ جاندار بن گئے اور وہ بے ایمان رہ کر جان رہنے کے باوجود بے جان کا بے جان رہا۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ وہ ابو جہل جو ایسی تاریکوں میں اڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے کہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہے، بلکہ وہ اس تاریکوں کے اندر اور لوگوں کو بھی اپنے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، تو ایسا اور وہ شخص دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کہ اسی طرح زین للکافرین، کافرین کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، ما کانوا یعملون، کیا چیز؟ وہ جو عمل کیا کرتے ہیں، یعنی کافرین کو ان کا عمل ان کو شیطان اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، تو انہیں اپنے کفر پر، شرک پر، بدعملی پر وہ راضی بھی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زینا، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافرین کے لیے، جو عمل کرتے ہیں ان کا عمل کو ان کے پاس اچھا بنا کر یہ شیطان پیش کرتا ہے یا انسان نما شیاطین ان کو پیش کرتے ہیں، تو وہ اپنے بدعملی کو اچھا سمجھ کر کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کہ شیطان کا اس کے اوپر تسلط ہو جاتا ہے، تو اب کوئی برا بھی کام کرتا ہے تو وہ برا کام کرنے والا اپنے برائے کام کو برا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ کیوں ہے کہ اس کو انسان نما شیاطین یا اس کے ساتھی یا شیطان خود اس کو ورغلاتا ہے، تو جو کام کر رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ برے عمل کرنے کے باوجود بھی برے عمل کو اچھا سمجھنا، یہ شیطان کی طرف سے یہ مزین کرنا ہے، شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، اور اسی وسوسے کی بنیاد پر وہ برا کام کرنے کے باوجود بھی اس پہ خوش رہتا ہے اور اپنے برے عمل سے باز نہیں آتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس اذا جاءتهم آیۃ، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، نشانی آتی ہے، معجزہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے اس آیت کے اوپر حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو جو چیز دی گئی ہے وہ ہم کو بھی دی جائے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو کیا چیز دی گئی؟ نبوت دی گئی،
کو کیا دی گئی؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ ابو جہل وغیرہ یہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس بھی وحی آنا چاہیے، ہمارے پاس بھی کیا ہے جبرائیل علیہ السلام آ کر بولنا چاہیے. اگر انہوں آ کر بولیں گے اس کے اندر ہمارے کو جب ہم ایمان لائیں گے ہم کو بھی نبوت بھی ملنا، وحی بھی ہمارے اوپر نازل ہونا. تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے. اچھا پھر اس کے پہلے ایک آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. یہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اکابر مجرمینها، کہ وہاں کے جرم کرنے والوں کو، بڑے بڑے مالدار لوگوں کو ہم نے جرم کرنے والے بنایا. کہ وہ ہر بستی میں، ہر شہر میں، قریہ کہتے ہیں کسی بھی بستی کو، شہر بھی ہو سکتا ہے، بستی بھی ہو سکتی ہے، گاؤں بھی ہو سکتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر شہر میں وہاں کے جرم کرنے والوں کو اور گناہ کرنے والوں کو سرغنا بنایا، بڑا بنایا. تو اس واسطے تاریخ گواہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی شرارتیں ہوتی ہے، فتنہ پھیلتا ہے، وہ مالدار لوگوں کے وہ ان کے رعب و دبدبے سے فتنے پھیلا کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہر زمانے میں یہ طریقہ یہ رہا کہ یہ مالدار لوگ اپنے مال کے بلبوتے کے اوپر مختلف فتنے پھیلاتے رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتے رہے ہیں. تو یہ سرغنے بنا کر ہم نے ہر قوم اور بستی میں ایسا ہی کیا. یعنی اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کی قوم میں جو کفار مکہ ہے وہ مالدار لوگ ہیں، وہ سرغنے بنے ہوئے. ابو جہل مالدار، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب مالدار لوگ تھے اس کے اندر ہے. اب لوگ مالدار بن کر سرغنے بنے ہوئے ہیں اور بڑے برائی کے طرف بلانے والے اور برائی کی طرف لوگوں کو کھینچنے والے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر زمانے میں، ہر بستی میں ہم نے ایسا ہی کیا ہے کہ اسلام سے وابستہ رہنے والے، اسلام کو ماننے والے یہ کمزور اور ضعیف لوگ رہے ہیں، اور مالدار لوگ ہمیشہ اسلام سے متنفر اور لوگوں کو نفرت دلانے والے رہے ہیں اس کے اندر. اور اسلام کو کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے والے کون تھے؟ جو جز محض تھے، کم پیسہ رکھنے والے، دولت رکھنے والے، غریب اور مسکین کیا ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا کہ یہ کم مال و دولت رکھنے والے ہی فوراً اسلام سے وابستہ ہو گئے. چنانچہ ہم نے کیا دیکھا ابتدا میں حضرت بلال ہو، صہیب رومی ہو، عمار ہو، یاسر ہو، بالکل مال و دولت کے اعتبار سے بہت ہی بالکل کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. لیکن ان کے پاس دولت دنیا بھی نہیں تھی، تو جن کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو دین کی دولت پہلے عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ دولت دنیا کی دولت سرکشی کی طرف لے جاتی ہے. ان کے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سرکشی نہیں تھی، فوراً اسلام سے وابستہ ہو گیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر زمانے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے جو مالدار لوگ ہیں ان کو سرغنہ بناتے ہیں اور وہ لوگ لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں اس کے اندر. جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، تو کیا کرتے ہیں وہ مالدار لوگ؟ لیمکروا فیہا، اس بستی میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، مختلف سازشیں کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. وہ اپنے مال دولت کی بنیاد پر لیمکروا فیہا، اس بستی میں مکر کرتے ہیں. مکر کے معنی کیا کرنا؟ کسی کے ساتھ فریب کرنا، دھوکہ دینا، حسد کرنا، سازش کرنا، یہ سب اس کی مکر کے معنی میں آتا ہے. اور لیکن جب قرآن کریم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر، جس کے لیے استعمال ہوا ہے، استعمال کرنے والے کے اعتبار سے اس کے معنی کیے جائیں گے. مکر کا لفظ اگر کافروں کے لیے تو اس کی معنی الگ ہے، اور مکر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، وہ مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. تو مکر اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو وہاں پر وہ معنی نہیں کریں گے سازش کرنا اور اس کا ہے مکر و فریب کرنا اور حسد اور جلن کرنا، بلکہ مکر اللہ، اللہ نے مکر کیا کے معنی یہ کریں گے اللہ نے ان کے مکر کا بخوبی جواب دیا، بدلا دیا اس کا. یعنی اس کی اور معنی کریں گے کہ یہ لوگ سازشیں کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی اس کے اندر حکمت عملی کار فرما ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے مکر و فریب کا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے. تو لیمکروا فیہا وما یمکرون الا، اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں
کہ بڑے بڑے سرغنے مالدار لوگ کیا لوگوں کو بھٹکاتے تھے، اس کی مثال یہ ہے کہ آیت کا شرح نزول بھی بتاتے ہیں آیت کے تحت کہ مکے کو آنے کے 4 راستے تھے، جو بڑے مین دروازے، مین راستے جو ہوتے مکے کے اندر آنے کے، تو چاروں دروازے کے اوپر یہ کفار مکہ کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو اور حیثیت والوں کو، عزت والوں کو 4 دروازوں پر بٹھا دیا گیا تھا کہ تم یہاں بڑھنا، تم یہاں بڑھنا، تم یہاں بڑھنا، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر۔ اب مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے، وہ ہر زمانے میں وہ کعبۃ اللہ ہونے کی وجہ سے وہ قابل حرمت تھا، لوگ وہاں پر آتے تھے، یا تجارت کے لیے بھی آتے تھے، کاروبار کے لیے آتے تھے، پھر کعبۃ اللہ کے لیے بھی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب مختلف چاروں راستوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ادھر سے کوئی آتا تو ایک سرغنہ بیٹھا ہوا رہتا، وہاں پر روک لیتا، روک کے بولتا کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں، ہاں جاؤ، تم کام کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں تو جانا، کام کر کے آ جانا۔ وہاں پر ایک شخص نکلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے لوگوں کے درمیان، نیا دین اس نے ایجاد کر دیا ہے، تم اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس سے نہیں ملنا۔ یہ بول کر اس کو اندر چھوڑتے تھے شہر کے اندر۔ ادھر سے کوئی آتا تو ادھر وہاں ایک آدمی مقرر تھا، ادھر سے آتا، ادھر سے یہاں ایک آدمی مقرر تھا، ادھر سے آتا، 4 راستے جو آ سکتے تھے، پورے رستوں پر انہوں نے بٹھا دیا تھا اور یہ باور کرا دیا تھا لوگوں کو کہ اندر آنے کے بعد تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ تم اس کی طرف جانا نہیں، ان کی محفل میں جانا نہیں، اپنا کام کرو، واپس آ جاؤ، کعبۃ اللہ کو جاؤ، زیارت کرو، واپس آ جاؤ، ان کی محفل میں لگ جاؤ، ان جادوگر ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کی محفل میں چلے گئے تو کیا معلوم کیا لوگ ان کے دیوانے ہو جا رہے ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دے رہے ہیں اس کے اندر، تو تم ان کے پاس جاؤ مت، یہ کہا کرتے تھے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، اس جگہ نہ کو جاؤ، ویسا مت کرو، بولے تو اور اس کے اندر ایک دوسری پیدا ہوتی ہے، کیا تو یہ بات نہیں ہے سر، وہ جادوگر ہے، وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، چھینی جب کی باتیں، تو وہ آنے والوں کو جب بول کے جب بھجایا جاتا تو ان کی، حالانکہ ان کا مقصد کسی سے ملنا ہی نہیں تھا، کاروبار کرے چلے گئے، تجارت کرے چلے گئے، زیارت کرے چلے گئے، ان کے بولنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں یہ ذہن میں بات آتی ہے، ارے جا کے تو دیکھیں گے ایک مرتبہ آخر ہے کیا، تو ماجرا کیا ہے اس کے اندر، کیوں تشویش پیدا ہو گئی ان کے اندر، تو نیا آنے والا بھی آتا تھا اس کے اندر، حضور کے پاس آنے کا ارادہ رکھ کے نہیں آیا تو وہ بھی یہاں پر آ جایا کرتا تھا اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، جو لوگ مکر و فریب سازش کر رہے ہیں لیکن ان کا مکر و فریب ان کے خلاف جا رہا الٹا، وما یشعرون، اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے اس بات کو، وما یشعرون، وہ سمجھ رہے نہیں کہ ہم ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ لوگ حضور کے پاس جانے سے رک جائیں گے، اسلام سے رک جائیں گے، ایمان سے رک جائیں گے، اس کی خاطر انہوں نے رکا تو الٹا ان کا مکر و فریب ان کے اوپر وبال جان بن گیا۔ اللہ فرما رہا وما یمکرون الا بانفسہم، ان کا مکر ان کے نفسوں کے خلاف پڑ گیا، اور نفسوں کے خلاف پڑھ کر کیا ہو گیا، وما یشعرون، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ مفسر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آتے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور کی بارگاہ میں جب آتے، اگر دل میں ان کی سرکشی نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اور زیادہ سرکشی قوتیں ان کے اندر کارفرما نہیں ہے، ایک عام لحاظ سے کوئی اگر آدمی آ جاتا تو حضور کی محفل میں آنے کے بعد وہ بغیر متاثر ہوئے کہ جاہل ہی زندہ تھا۔ ہاں، دل اگر جس کا سخت ہو گیا ہے کفر اور شرک کی وجہ سے اور سخت ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں لے رہا ہے تو اس کی دل کی اپنے خرابی کی بات ہے، لیکن عام آدمی جب آ جاتا تو حضور کے بعد بغیر متاثر ہوئے کہ نہیں جاتا تھا۔ تو چنانچہ وہ لوگوں کو جس سے روکا جاتا تھا وہ لوگ یہاں پر آتے، یہاں آنے کے بعد جیسا حضور کی باتیں سنتے، حضور کے رخ زیبا کو دیکھتے تو ان کو ایسا اس کے اندر اثر ہو جاتا ان کے اندر، تو وہ ان کے روکنے کے باوجود ان سے بات نہیں کرنا، الٹا وہ اسلام قبول کر لیتے، وہی قبول نہیں کرتے بلکہ جاتے اپنے قوموں کے پاس، جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو دلا کر اسلام قبول کرواتے۔ تو یہ ان کا مکر و فریب الٹا انہی کے خلاف ہوا۔ یہ لوگ آئے سو والے ایمان نہیں لانا بولے، تو لوگ ایمان قبول کر لے کے جا کے اپنے بستی کے، اپنے قوم کے لوگوں، دوسرے شہروں میں رہنے والوں کو کیا کرتے بولتے کہ ایک کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کا اظہار فرمایا، ان کا سچا دین ہے، پکا دین ہے، پاک و صاف ستھرا دین ہے ان کا، ارے ہم ان کے دین کے اوپر سے وابستہ ہو جائیں گے، اس کے اندر بڑھ کر اپنے قوم کے لوگوں کو لا کر ایمان کی دولت سے ان کو مشرف کرایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرمانا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مکر و فریب سے اسلام اور ایمان
کی قوت کم ہو جائے گی، رک جائے گی، لیکن ان کا مکر و فریب ان کے خلاف پڑ رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ کا یہ حکمت عملی رہی ہے، ہمیشہ کا یہ اس کا معاملہ رہا ہے کہ جب جب لوگوں نے ایمان اور اسلام کو بجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو اور اضافہ کر دیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے منہ سے، اپنے اعمال سے کہ اسلام کی نور اور روشنی کو بجھا ڈالیں، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نور اور روشنی کو مکمل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور اور روشنی کو مکمل کیا۔ تو مفسرین نے اس کے تحت مثالیں بھی دی کہ جس زمانے میں ایمان والوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا گیا، مکر و فریب کرنے والے خود شکست کھا گئے، اور جس سے مکر کیا گیا وہ غالب آ گئے۔ وہ ہر زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ فرعون کا زمانہ، شداد کا زمانہ، نمرود کا زمانہ، کہ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے آگ لگا کر وہ آگ کے اندر ڈال دیا، سمجھا کہ اب انہوں آگ میں جل جائیں گے، ان کا کام ہی ختم ہو جائے گا، ان کا دین اور ان کا مذہب ختم ہو جائے گا، اسے سمجھا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ آگ صحیح سلامت وہ آگ سے نکل گئے، اور اس کے بعد نمرود تباہ و تاراج ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مذہب یہ غالب آ گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کو مفسرین نے مثالیں دی کہ فرعون کیا کیا نہیں کرا، کیا کیا نہیں کرا اس نے، کہ اس کو جب معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیرے حکومت کا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس نے 40 سال تک کوئی بچہ پیدا ہونے نہیں دیا۔ بولا کہ تمام گھروں پر نگرانی رکھی جائے کہ کیا ہے کوئی بچہ گھر میں پیدا نہ ہو، کسی کے بعد حمل ہے تو حمل کو گرا دیا جائے، کوئی حمل سے نہ رہنے پائے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں وہ بچے کی پروان چڑھائی اور پرورش فرمائی جو بچہ کل اس کے لیے نقصان دہ بننے والا ہے۔ تو ہر گھر کی چھان بین کرنے لگا کہ کہیں بچہ تو کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن خود کے گھر میں وہ ناواقف رہا، اس کے گھر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، تربیت فرمائی اس کے اندر۔ اور پھر جب بڑے ہونے کے بعد فرعون نے مکر و فریب کرا، جادوگروں کی زمانہ اس کو زیادہ تھا، پورے جادوگروں کو بلا کر اس نے یہ چاہا کہ ان کا جادو ختم کر دیا جائے، لیکن کیا ہوا، وہ جادوگروں نے لاکھوں ہزاروں قسم کے جادوگر تھے اس کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو آپ کے معجزات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزات، یہ جادو نہیں ہو سکتے، ہم میں ایک سے بڑھ کے ایک جادوگر ہے اس کے اندر، جتنا جادو بڑھ کر کرنا چاہیے ہم کر چکے ہیں، لیکن ہمارا جادو کام نہیں آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے، یہ جو پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تو غیبی طاقت اس کو حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے جادو اس کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کی ضرورت سے مشرف آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اس نے تو سب کے سب لاکھوں جادوگروں کو بلایا تھا، وہ لاکھوں جادوگر کیا اسلام قبول کر لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر زمانے میں اسی طرح مکر و فریب کا جواب اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبی کے ساتھ مسلمانوں کے صبر کے بدلے میں ان کو بہتر سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہوا کہ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، کہ ان کا مکر و فریب ان کے اوپر آ گیا اور وہ سمجھ بھی نہیں سکے۔ اب ابو جہل یہ چاہ رہا تھا، عتبہ شیبہ یہ چاہ رہے تھے کہ مکے میں ہمارا ڈومینیشن ہے، ہمارا قبضہ ہے، ہماری کثرت ہے، یہ لوگ نیا مذہب نکال کر یہ کیا ہے ایسا بڑھ رہے ہیں، کہیں ہمارا ڈومینیشن ختم نہ ہو جائے، ہماری تعداد کہیں ہماری اکثریت میں یہ لوگ نہ تبدیل ہو جائے۔ تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی تعداد ختم ہو کر ہمیشہ کی طرح ہمارا ہی یہ تسلط ہمیشہ حاصل ہے، وہ یہ چاہ رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ایک ایمان سے وابستہ رہنے والا، ایمان کو ماننے والا یہاں نہ رہے۔ اس نے مکر و فریب اس کے لیے کئی مکر و فریب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کا کیا جواب دیا کہ آج اس روئے زمین پر اگر آپ ڈھونڈیں گے بھی تو کوئی کافر نہیں ملے گا، کوئی مشرک نہیں ملے گا وہاں پر۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایمان والا اس مقام پر نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک کافر کو بھی اس مقام پر رہنے نہیں دیا، سب کو وہاں سے نکال دیا اور وہاں اس زمین کو کافروں سے پاک و صاف کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت والی مسئلہ یہ ایسا ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر و فریب اور اسی طرح
جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے ہماری قوت زیادہ ہے، ہماری طاقت زیادہ ہے، ہماری کثرت زیادہ ہے، ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ وہ 313 ہے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب 313 کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کا نام لینے والا یہ مذہب کا کوئی بھی نہیں رہے گا، اس وقت ہماری ہی چلے گی۔ جب مقابلے کے لیے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 313 کے اندر وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی جو ہزاروں کو انہوں نے مات دے دی، شکست دے دی، اور کئی لوگوں کو انہوں نے فنار دوزخ رسید کر کے انہوں نے اپنے اسلام کے سکے کو اور اسلام کے پرچم کو، اسلام کے یہ جھنڈے کو انہوں نے بلند کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تعداد کو دیکھا نہیں جاتا، کمیت کو دیکھا نہیں جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، یہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ کوانٹٹی جتنی بھی ہو جائے، یہ کوانٹٹی یہ قابل شمار نہیں ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ ادھر کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن ادھر کوانٹٹی کم ہے، کوالٹی زیادہ ہے۔ کوالٹی کیا ہے؟ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، یہاں پر اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اور وہاں پر تعداد میں اضافہ ہے لیکن کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے، شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، گناہ غارت گیری ہے، یہ کوالٹی وہاں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کوالٹی کو دکھا کرتے ہیں، یہاں کوالٹی اور اخلاص زیادہ تھا، ہم نے ان کے اوپر ان کو کیا کیا کہ کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو ہم نے بتایا اور کامیابی عطا فرما دی۔ یہاں تک کہ ابتدا میں تو یہ وہ لوگ ایسا بکر وفرید کرے کہ ہجرت بھی کرنا پڑا، مکے کو چھوڑ کے جانا پڑا، لیکن ایک وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حالات بنائے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ لوگ فی الوقت آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ جب واپس آنا تو فاتحانہ اعتبار سے آنا ہے آپ کو وہاں پر۔ تو حضور فاتحانہ طور پر فتح مکہ جو ہوا تو حضور فاتحانہ طریقے سے وہاں قدم رکھے، ایسا قدم رکھے کہ پورے کفار وہاں سے قدم دبا کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس کے تو اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا آیت ہے؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، تو جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، اللہ کی نشانی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتىٰ مثل ما أوتِیَ رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو جو وحی آئی ہے، ان کے پاس نبوت آئی ہے۔ تو ابو جہل کہتا تھا کہ مجھ کو نبوت ملنا چاہیے تھی، ولید کہتا ہے کہ مجھ کو نبوت ملنا چاہیے تھا، میں سب سے مالدار ہوں، عزت میری قوم میں سب سے بڑھ کے عزت میری ہے اس کے اندر، تو مجھے نبوت نہیں ملی، ان کو کیسا مل گئی؟ ان کا مقام مرتبہ بظاہر کچھ بھی نہیں اس کے اندر، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ان کے پاس، تو میں تو میرا مقام و مرتبہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، مجھ کو نبوت ملنا چاہیے تھا، مجھ کو کیوں نہیں ملی؟ تو مجھ کو اگر نبوت ملتی ہے پھر میں ان کی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ ولید نے بھی اسی طرح کہا اس کے اندر، نؤتىٰ مثل ما أوتِیَ رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ سیجعل اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اپنی رسالت اور نبوت کہاں رکھنی چاہیے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، کس کو رسول نبی بنانا چاہیے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کو منتخب فرماتا ہے۔ یہ ہیرے جواہرات کو یہ مٹی کے برتنوں میں رکھا نہیں جاتا، ہیرے جواہرات کو یہ سیف میں رکھا جاتا ہے، تجوری میں رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح معمولی سی چیزوں برتنوں میں قیمتی چیزوں کو رکھا نہیں جاتا، تو جب قیمتی چیزوں کو معمولی برتن میں نہیں رکھا جاتا تو جو برتن اور جس کا دل یہ گندگی کفر کی وجہ سے بھری بھی ہے، اس گندگی کے برتن میں نبوت کا خزانہ کیسے آ سکتا ہے، رسالت کا خزانہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ کہاں رکھنا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کون اس کے حیثیت رکھنے والا ہے، کون اس کی صلاحیت رکھنے والا ہے، اس کے اعتبار سے ہم رسول بناتے ہیں۔ رسول بنانا یہ تمہارے اپنے یہ ذاتی کمالات کی بنیاد پر نہیں ہے، تمہارے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اگر کمال حاصل بھی کر لے اعمال کے ذریعے تو وہ اعمال کے ذریعے کمال حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، ذاتی کمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی اس کے ساتھ شامل حال ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اسی کو کیا ہے رسول بناتا ہے۔ اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نبی بنایا جائے، ہم کو رسول بنایا جائے، ہم پر وحی نازل کی جائے،
جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، نبی اور رسول کی بات تو دور کی بات ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو جو بنایا ہم نے، تو وہ عام لوگوں کو نہیں بنایا، ہم ایسے لوگوں کو بنائے، ہمارے پسندیدہ چنندہ بندوں کو ہم نے نبی کی صحبت کے لیے بنایا ہے، صحبت کے لیے چنا ہے۔ تو نبوت کے لیے تو ہم کو کتنا نہیں چنتے، ان کو کیا معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے، خالی صحبت کے لیے ہم چن چن کر صحابہ کو رکھے ہیں۔ تو پھر اب نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب کا کیا معیار ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ کیوں یہ چنندہ لوگوں کا، چنندہ شخصیت کو نبی کہا جاتا ہے، تو وہ چنندہ شخصیت کو اللہ تعالیٰ جو منتخب فرماتا ہے، تو وہ اپنی کیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ تو یہاں وہی بولا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ ابھی سسم کے مگر و فریب بھی ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار، یہ جرم کرنے والے، مگر و فریب کرنے والے، ان قریب ان کو سیصیب الذین، ان قریب حاصل کریں گے، پالیں گے لوگ، اجرم و جرم کرنے والے لوگ، صغار، ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی انہوں کیا ہے پالیں گے، وعذاب شدید، اور سخت ترین عذاب بھی کا قیامت کے دن پانے والے ہیں لوگ، بما کانوا یمکرون، ان اپنے مکر و فریب کا عمل کا بدلہ ان کو حاصل ہونے والا ہے۔ جو دنیا میں مکر و فریب کرے گا، سازشیں کرے گا، جو کیا ہے جرم کرے گا، تو اللہ فرما رہا ہے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو الگ ہوگا۔ چنانچہ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ پورے جتنے مکر و فریب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کے موت دیا، آخرت کا عذاب تو الگ رہے گا۔ ابو جہل اتنا بڑا سخت سرغنہ، وہ بڑا اس کو بڑا ناز تھا اپنی حکومت پر، اپنے پیسے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو جنگ کے موقع پر بڑوں سے نہیں، دو چھوٹے بچے آ کر اس کو قتل کر کے اس کو قتل کرا دیا، تھوڑے بچوں سے اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا، جہنم رسید کرا دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پرورا گھمنڈ کرتا تھا اس کے اندر، میں بڑا مقام پر رکھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کے ذریعے ختم کر کے بتلا دیا کہ تیرے مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک کتنا گھٹیا ہے۔ تو اس کے گھٹیے پن کو اللہ نے اللہ فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار، دنیا میں، اب یہ دنیا میں چھوٹے بچوں سے موت جو ہوئی، اس کی رسوائی ہوئی، ذلت ہوئی نہیں ہوئی اس کے اندر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، وہ آخرت کا عذاب جو بھی رہے گا وہ رہے گا اس کے اندر، جو بھی مکر و فریب۔ تو اب یہاں پر یہ مکر بما کانوا یمکرون، ان کے مکر و فریب کا بدلہ آخرت میں تو عذاب شدید کے ذریعے سے ہوگا، وہاں کی عذاب، وہاں کا سزا تو کیا ہوگی وہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا، دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی اس ساتھ میں اس کی ہوتی۔ تو چنانچہ یہاں پر تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کے خلاف مکر و فریب کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، اور یہ مکر و فریب کرنا یہ کافروں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج بھی بعض یہ غیر مسلموں کی طرف سے نام نہاد جو نام کے مسلمان ہیں، وہ اسلام کے خلاف میں، قرآنی آیات کے خلاف میں وہ آوازیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنے آیتیں یہ غلط ہے، یہ اتنے آیتیں وائلنس کو اور تشدد کو پھیلانے والی آیتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان آیتوں کو کیا کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، نعوذ باللہ نکال دیا جائے ان آیتوں کو۔ وسیم رضوی نامی جو شخص تھا ملعون، جس پر اللہ کی لعنت اور دھکار ہو رہی ہے، کیوں وہ ایک قرآنی ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ 26 آیتوں کا انکار کر رہا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ قرآن ہے، تو اب انہیں ایمان کے دائرے میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ملعون شخص، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ملعون شخص یہ اپنی جھوٹی نام اور اپنے نمود اور اپنے جھوٹی شہرت کے لیے اس کے پیچھے غیر مسلم کار فرما ہے، اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ کیوں یہ نہیں بول رہا ہے؟ اس کے اندر تو پوری گندگی پھیلی بھی ہے، وہ گندگی کو پھیلانے والے پیچھے سے کون ہے؟ اس کو پشت پناہی کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھتے جاؤ، تم بولتے جا کہ ہم تمہاری پشت پناہی بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، تو اس کی خاطر یہ آگے بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسا لفظ بول دیا کہ جو ایک کافر اور غیر مسلم بھی نہیں بول سکتا، صرف نام کا مسلمان رہ کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے وہ،
حالانکہ قطعاً مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ دار اسلام سے وہ کبھی کے خارج ہو چکا ہے اس کے اندر، تو وہ کہہ رہا ہے کہ 26 آیتیں نکال دی جائے۔ ارے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن پر نازل کرے ہیں، اسی کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ جس کا محافظ ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں قیامت تک، آج 1500 برس قریب ہو گیا تھا، 1400 برس، اس کے اندر یہ ایک حرف تو دور کی بات ہے، زبر و زیر ایک نقطے میں فرق نہیں آ سکا، تو یہ آیتوں 26 آیتوں میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ یہ اس کی سازش ہے، اس کا مکر ہے، اس کا فریب ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو بھی اسلام کے ساتھ مکر کرے ہیں، وما یمکرون الا بانفسہم، اس کا مکر انہی کے خلاف جائے گا اور انہیں سمجھ نہیں پائے گا، وہ مکر اس کی لپیٹ میں لے کر اس کو اللہ تعالیٰ ایسا اس کو سزا دے گا کہ دنیا بھی اس کی ذلت اور رسوائی کی سزا کو دیکھ لے گی، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو اس کو سزا دینا ہے وہاں اس کو سزا ملنے والی ہے۔